نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیوں، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ اور مدینہ منورہ کا موسم بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور مدینہ منورہ سے آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے غم اور سب کی پریشانیاں دور کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق عطا فرمائے، آپ سب کی پریشانیاں دور کرے۔ جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے آپ کو رزق حلال عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں ان سب کی پریشانیاں دور کرے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کو اولاد ہے ان کو اپنے ماں باپ کی خدمت، عزت، احترام کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور فساد نہ کرے، اچھا رہے، کیونکہ محبت ہی ہے جو آپ کو ہر جگہ پہ عزت احترام دلاتی ہے۔ تو اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنے سے ہی بندہ خوش خراب اور سکون میں رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ فساد نہ کریں، امن میں رہیں۔ اور جو پریشان ہیں، جو مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی آسان کرے۔ آج کے وی لوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ترجمہ قرآن شریف کا 119ویں آیت سے لے کر 126 آیت تک انشاءاللہ۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور آپ کے پاس جو علم آ گیا اس کے بعد اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ اے بنی اسرائیل، تم میرے اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور نہ اس سے کوئی بدل قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ اللہ پاک نے کہا، بے شک میں تجھے سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ پاک نے کہا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹ کر آنے کے اور امن کی جگہ بنانے اور حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ہم نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرا گھر پاک کرو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اس جگہ کو امن والا شہر بنا، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے انہیں پھلوں سے رزق دے۔ اللہ نے کہا، اور جس نے کفر کیا تو میں اسے تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، مطلب عذاب والی جگہ ہے۔ کلمات سے مراد احکام شریعت، مناسک حج، ذبح بصر، ہجرت، نار نمر، وضو وغیرہ وہ تمام آزمائشیں ہیں جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزارے گئے، اور ہر آزمائش میں کامیاب و کامران رہے، جس کے صلے میں امام الناس کے منصب پر فائز کیے گئے۔ چنانچہ مسلمان ہی نہیں،
یہودی عیسائی حتیٰ کہ مشرقین عرب سب ہی میں ان کی شخصیت محترم اور پیشوا سمجھی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالی ہمیں قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل ہی ہمارے سمجھنے کے لیے کیا ہے تاکہ ہم اس قرآن کے حساب سے زندگی گزاریں، صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں اور اس کو سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اور آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، آپ 5 وقت نماز کی کوشش کریں، فرض ہے نماز ہم پر، اور ذکر اللہ کا ذکر لازم اپنے زبان پہ رکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود لازمی پڑھیں۔ درود حضور کی محبت ہی اللہ کے قریب ہمیں لے جا سکتی ہے۔ اور آپ اپنا بھی خیال کیجیے گا، میرے چینل کا بھی خیال کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم۔